میرے والد انتقال سے قبل اپنے گاؤں میں 17 کنال زمین کا ٹکڑا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس پر سکول بنا دیا۔ یہ پورے علاقے کا واحد انگلش میڈیم سکول ہے جس میں پرائمری تک بچے اور بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد بچیاں میٹرک تک پڑھتی ہیں۔ یہ پروجیکٹ ریڈ فاؤنڈیشن چلا رہی ہے۔ میرا عمل دخل سکول بنانے کے بعد ختم ہو گیا، تاہم اگر کسی جگہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے یا اسکول پر کوئی افتاد آ جائے تو پرنسپل مجھ سے رابطہ کر لیتی ہیں۔ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، پرائمری کے بعد لڑکوں کو میٹرک کے لیے شہر جانا پڑتا ہے، لہٰذا ہم نے لڑکوں کے لیے 6ٹھی جماعت سے ہائر سیکنڈری تک نیا کیمپس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم اس کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں۔ 3 مارچ کی رات اس سکول میں چوری ہو گئی۔ چور سکول کا ٹرانسفارمر اتارنے کے لیے آئے تھے۔ عمارت میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیفٹی وائر کاٹی اور سکول کے اندر داخل ہو گئے اور پرنسپل کے آفس سے DVR بھی لے گئے، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر بھی، اور آفس میں موجود رقم بھی۔ چور بچوں کے بیگز، یونیفارمز، کتابیں اور کاپیاں بھی لے گئے اور جاتے جاتے سکول کی الماریاں، میز اور دروازے توڑ گئے۔ ہمارا علاقہ خطرناک ہے۔ اس میں جب اس قسم کی واردات ہوتی ہے تو پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ ہر گزرتا ہوا شخص پھر اس عمارت یا شخص کو مندر کا گھنٹا بنا کر بجاتا چلا جاتا ہے، لہٰذا ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ پرنسپل نے پہلے 15 پر کال کی، پھر تھانے سے رابطہ کیا، لیکن ان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ مجھے انہوں نے 4 مارچ کو دوپہر کے وقت اطلاع دی۔ میں نے DSP سے رابطہ کیا، مجھے تسلی دی گئی، لیکن عمل نہ ہوا، لہٰذا مجھے مجبوراً IG ڈاکٹر عثمان سے رابطہ کرنا پڑا۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ ASP تھے۔ یہ حقیقتاً شاندار اور متحرک انسان ہیں۔ انہوں نے فوراً نوٹس لیا اور اس کے بعد پولیس متحرک ہو گئی اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس کے لیے میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں۔ ہمارا سکول کھیتوں کے درمیان گاؤں سے ذرا سے فاصلے پر ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی دوسری عمارت نہیں۔ چور عمارت کے کیمرے توڑ گئے تھے اور DVR ساتھ لے گئے تھے، چنانچہ پولیس کے پاس فنگر پرنٹس کے علاوہ ملزم تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سکول میں چوروں کے فنگر پرنٹس موجود تھے، پولیس نے یہ لے لیے اور اس کے بعد ٹرک کی بتی آن ہو گئی۔ پولیس کے پاس پنجاب کے 19 لاکھ ملزموں کے فنگر پرنٹس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پولیس جب بھی کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو یہ اس کے فنگر پرنٹس لے لیتی ہے۔ یہ پرنٹس بعد ازاں لاہور فنگر پرنٹس بیورو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ بیورو کے پاس روزانہ پنجاب سے 30 سے 40 پرنٹس آتے ہیں۔ ایک پرنٹ کی ویریفیکیشن پر 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ ان کے پاس 27 ایکسپرٹس ہیں جبکہ 116 آسامیاں خالی پڑی ہیں، لہٰذا جب فنگر پرنٹس ان کے پاس آتے ہیں تو یہ پہلے سے موجود پرنٹس میں دفن ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مہینہ باری نہیں آتی۔ میرے کیس میں بھی یہی ہوا۔ IG کے حکم کے باوجود فنگر پرنٹس کو پہلے لاہور پہنچنے میں وقت لگ گیا اور اس کے بعد ویریفیکیشن میں بھی اچھے خاصے دن ضائع ہو گئے۔ میرا اس دوران DIG آپریشنز اور DPO سے مسلسل رابطہ رہا۔ ان کے کنسرن اور کوشش کے باوجود سسٹم نے اپنا طبعی وقت لیا اور اس میں ان لوگوں کی قطعاً کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ اصل ایشو ہماری حکومتوں کی نالائکی ہے۔ حکومتوں نے کبھی جدید ترین ٹیکنالوجی پر توجہ اور سرمایہ لگایا ہی نہیں، چنانچہ ہم جن سیکٹرز کو تھوڑی سی توجہ دے کر پولیسنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ ہمارا فوکس ہی نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ فنگر پرنٹس پولیس ڈیٹا میں موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب تھا چور نیا ہے یا وہ اس سے قبل پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس سے اگلا پروسیجر نادرا تھا۔ پولیس اپنے ریکارڈ کے بعد نادرا سے فنگر پرنٹس ویریفائی کراتی ہے۔ اس کے لیے AIG مانیٹرنگ خط ٹائپ کراتے ہیں، سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد فنگر پرنٹس بائی ڈاک وزارت داخلہ جاتے ہیں۔ وہاں سیکشن آفیسر نادرا ہے۔ فنگر پرنٹس سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی فائلوں سے ہوتے ہوئے سیکشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور ان تمام سٹیپس پر فائلوں کا امپار لگا ہوتا ہے، لہٰذا پرنٹس کو نادرا تک پہنچنے میں 20-25 دن لگ جاتے ہیں۔ میرے کیس میں AIG زخمی تھے، یہ اسپتال میں تھے۔ اس بیچارے نے اسپتال کے بیڈ سے سائن کر کے پرنٹس وزارت داخلہ کو بھجوا دیے
اور اس کے بعد یہ وزارت کی فائلوں میں دفن ہو گئے۔ پولیس کوشش کرتی رہی۔ جب یہ تھک گئی تو میں فنگر پرنٹس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر۔ وزیر داخلہ کے سٹاف نے فنگر پرنٹس تلاش کیے اور انہیں سائن کر کے بائی ڈاک چیئرمین نادرا کے آفس بھجوا دیا۔ 3 دن ڈاک میں خرچ ہو گئے۔ نادرا میں بھی فائلوں کا انبار ہوتا ہے۔ پرنٹس وہاں بھی 3-4 دن خوار ہوتے رہے۔ میں نے نادرا کے حکام سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پرنٹس تلاش کیے اور 10 منٹ میں ویریفائی کر دیے۔ ویریفیکیشن کے بعد پھر ایک لمبا پروسیجر شروع ہو گیا۔ خط سائن ہوا اور پرنٹس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ انہوں نے پہلے وزارت داخلہ، وہاں سے لاہور AIG کے دفتر اور وہاں سے لالہ موسیٰ کا سفر کرنا تھا۔ AIG صاحب اسپتال میں پڑے تھے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے بیڈ سے کام شروع کر دیا۔ اس سارے عمل میں 20 دن لگ گئے اور یہ 20 دن بھی IG، وزیر داخلہ اور چیئرمین نادرا کی ذاتی توجہ کی وجہ سے لگے، ورنہ یہ پروسیس 3-4 ماہ لمبا تھا۔ اور اس دوران ملزم 10-15 مزید وارداتیں بھی کر لیتے ہیں اور یہ 2-4 لوگوں کو قتل کر کے بیرون ملک بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میری اب محسن نقوی سے درخواست ہے، آپ جدید ذہن کے سمجھدار انسان ہیں، آپ دنیا جہاں کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ خود بتائیں، کیا آج کے 5 اور 6G کے زمانے میں کسی ملک میں فنگر پرنٹس کے لیے خط بازی ہوتی ہے؟ کیا اس معمولی سے کام کے لیے راستے میں اتنی دیواریں اور سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں؟ پولیس اور نادرا دونوں سرکاری محکمے ہیں، لہٰذا حکومت پولیس کو نادرا تک رسائی کیوں نہیں دے دیتی؟ پولیس فنگر پرنٹس لے اور چند منٹوں میں نادرا کے سسٹم سے ویریفیکیشن کر لے۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سرکار کے ایک محکمے کو سرکار کے دوسرے محکمے پر اعتبار نہیں ہے تو پھر عوام کو سرکار پر کیوں اعتبار ہوگا؟ اگر اس میں کوئی سیکورٹی ایشو ہے تو بھی حکومت نادرا میں پولیس کا ایک ڈیسک بنا سکتی ہے، پولیس وہاں اپنے آفیسر تعینات کر دے، یہ نادرا کے دفتر میں بیٹھے اور ان کے کسی ڈائریکٹر لیول کے افسر کے ساتھ مل کر ویریفیکیشن کر لیا کریں۔ اس سے مہینوں کا کام دنوں اور دنوں کا گھنٹوں میں نبٹ جائے گا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو بھی حکومت کم از کم وزارت داخلہ کو اس عمل سے نکال سکتی ہے، یہ پولیس کو نادرا سے ڈائریکٹ کر دے، پولیس نادرا کو براہ راست فنگر پرنٹس بھجوا دے اور ان کی تصدیق کرا لے۔ ہم نے درمیان میں 1400 دیواریں کیوں کھڑی کر رکھی ہیں؟ دوسرا، آج خط بازی کا کون سا زمانہ ہے؟ SHO فنگر پرنٹس کے لیے DPO، DIG اور DIG کے آفس میں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور AIG خط کے ذریعے فنگر پرنٹس وزارت داخلہ کیوں بھجوا رہے ہیں؟ ہماری حکومت کو شاید ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا، دنیا میں کمپیوٹر، سکینرز، انٹرنیٹ اور سافٹ ویئرز آ چکے ہیں اور ان کی مدد سے تھانے سے چند منٹوں میں فنگر پرنٹس اور FIR ملک کے کسی بھی دفتر میں بھجوائی جا سکتی ہیں۔ اگر حکومت کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تو مہربانی فرما کر انہیں یہ بتا دیں، آپ انہیں یہ اطلاع بھی دے دیں، اب اس ساری کارروائی کے لیے موبائل فون ہی کافی ہیں۔ آپ فنگر پرنٹس موبائل فون میں کاپی کریں اور بھجوا دیں۔ نادرا کے لوگ 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں، یہ اسی وقت ویریفائی کر کے بھجوا دیا کریں گے۔ صرف فنگر پرنٹس کے لیے 1000 کاغذ ضائع کرنے اور 10-20 دستخطوں کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت محکمہ ڈاک پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہی ہے؟ موبائل فون کی CDR کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پولیس پہلے اپنے افسروں کو لکھتی ہے، افسر یہ درخواست وزارت داخلہ یا IB کو بھجواتے ہیں اور پھر اس کے بعد 10 جگہوں سے فلٹر ہو کر CDR ملتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے پولیس اور IB 2 مختلف ملکوں کے محکمے ہیں۔ حکومت پولیس کو بھی اس سسٹم میں شامل کیوں نہیں کرتی؟ آپ بے وقوفی کا لیول چیک کیجئے۔ جرائم روکنا، مجرم کو گرفتار کرنا اور تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، لیکن فنگر پرنٹس اور موبائل فون ڈیٹا وزارت داخلہ اور خفیہ اداروں کے پاس ہے، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ چنانچہ میری درخواست ہے، آپ چارپائی بے شک نہ دیں، لیکن کم از کم سوئیں تو تمیز کے ساتھ۔ آپ نیا سسٹم بے شک نہ بنائیں، لیکن کم از کم موجودہ سسٹم کو آسان تو بنا دیں، اس کے راستے میں موجود غیر ضروری رکاوٹیں تو ختم کر دیں۔ اس سے ملک میں جرائم بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور پولیس کا غیر ضروری بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔
آخر اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟